السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 20 پیش خدمت ہے۔ یہ وہی گیت تھا جو ماں کے گھر میں نرمی اور دھیرج سے گایا جاتا تھا، لیکن آج تمام بندھن توڑ کر عظیم الشان قوت سے سڑکوں پر گونج رہا تھا، لوگوں کو مستقبل کی سمت جانے والے طویل راستے کو اختیار کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ یہ حقیقت واضح کر رہا تھا کہ راستے میں کتنی دشواریاں، کتنی کٹھنائیاں ہیں۔ اپنے نزدیک سے ماں کو ایک عورت کی کانپتی ہوئی آواز آئی، تم کہاں جا رہے ہو؟ ماں نے رکے بغیر کہا، لڑکی اسے جانے دو، اس کی فکر مت کرو، پہلے مجھے بھی ڈر لگتا تھا، جانتی ہو میرا بیٹا وہاں سب سے آگے ہے، وہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ پھر ماں کے کانوں میں ایک اور آواز آئی، کہاں جا رہے ہو احمقوں، وہاں فوجی کھڑے ہیں۔ ماں نے چلتے چلتے سمجھایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ذرا سوچو تو صحیح، لوگ یسوع کی خاطر اپنی جان نہ دیتے تو؟ اگر لوگ خدا کی خاطر جان نہ دیتے تو یسوع کہاں ہوتا؟ سیزوف اس کے نزدیک آ گیا، اس نے ٹوپی اتار کر ہاتھ ہلاتے ہوئے گانے کو تال دی، پھر کہا، ماں آج تو لوگ کھلم کھلا جلوس میں جا رہے ہیں اور گانا بھی گا رہے ہیں، اور گانا بھی کیسا۔ ماں کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی، اسے کسی نے دھکا دے کر ایک طرف کر دیا، لوگ ایک بڑی لہر کی طرح اس کے پاس سے گزرتے گئے۔ اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ لوگ بہت زیادہ تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ایک بہت بڑا پیتل کا بھوپو گیت کو فضا میں بکھیر رہا ہو۔ وہ لوگوں کو بیدار کرتا، جد و جہد پر اکساتا، نشاط و مسرت کے احساس سے آشنا کرتا، کسی چیز کا دھندلا سا خواب دکھاتا تھا۔ اس گیت نے ایک طرف یہاں لوگوں کے دلوں میں امید کی لہر پیدا کی، تو دوسری طرف مدت دراز کے جمع شدہ غصے کے طوفان کے لیے دروازے کھول دیے۔ ہر شخص ادھر دیکھ رہا تھا جہاں سرخ پرچم ہوا میں لہرا رہا تھا۔ کسی نے چیخ کر کہا، دیکھو وہ جا رہے ہیں۔ اس کی آواز انبساط سے لبریز تھی، لیکن کچھ لوگ اس مظاہرے کے خلاف بھی تھے۔ ایک آدمی اپنے مکان کی کھڑکی سے گھونسا دکھاتے ہوئے چیخا، کافروں، ملک معظم زار کے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ مرد اور عورتیں آگے بڑھتے گئے اور ماں کو لوگوں کے پریشان چہروں کی جھلکیاں نظر آتی رہیں۔ مجمع لاوے کی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گیت اپنے سامنے سے ہر چیز کو ہٹاتا اپنی ساری قوت سے مجمع کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ دور کہیں ماں نے پرچم کو لہراتے دیکھا، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بیٹے کا چہرہ گھوم گیا۔ اب وہ جلوس میں سب سے پیچھے رہ گئی تھی اور ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو دھیرے دھیرے اطمینان سے چل رہے تھے، تماشائیوں کی طرح، بے نیازی اور سرد مہری کے ساتھ، ہر چیز کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں تماشے کا انجام معلوم ہو۔ ماں نے سنا وہ لوگ غیر جذباتی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک کمپنی اسکول کے پاس اور ایک کمپنی کارخانے کے پاس تعینات ہے، تھوڑی دیر پہلے گورنر بھی آیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں یہ لوگ ڈرنے لگے ہیں ہم سے، اسی لیے تو فوج اور گورنر کو بلا لیا ہے۔ ان لوگوں سے دور جانے کے لیے ماں نے قدم تیز کر دیے۔ دفعتاً ایسا محسوس ہوا جیسے جلوس کا اگلا سرا کسی چیز سے ٹکرایا، اس کی وجہ سے جلوس کا باقی حصہ ایک ڈرے ہوئے شور کے ساتھ پیچھے ہٹا۔ گیت بھی تھر تھرایا، پھر اور زیادہ بلند ہو گیا، اور تال پہلے تو تیز ہوئی لیکن کچھ دیر بعد رک گئی۔ صرف کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو گانے کو اٹھا کر اسے پہلی سی عظمت و عروج پر پہنچانا چاہتی تھیں۔ اٹھو مزدوروں کی جد و جہد کے لیے اٹھو، اٹھو تم جو محنت کرتے ہو اور فاقے کرتے ہو۔ لیکن اس بار گیت میں وہ پہلی جیسی اجتماعی خواہش نہ تھی، وہ پہلا سا مضبوط اعتقاد نہ تھا۔ ماں کو آگے کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اسے معلوم نہ ہو سکا کہ ہوا کیا۔ اس نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ان لوگوں سے ٹکراتی رہی جو پیچھے ہٹ رہے تھے، کچھ کی تیوری پر بل تھے، کچھ کے سر جھکے ہوئے تھے، کچھ پریشان تھے۔ پاویل کی آواز آئی، ساتھیوں، فوجی بھی اسی قسم کے انسان ہیں جیسے ہم ہیں، وہ لوگ ہم پر ہاتھ نہ اٹھائیں گے۔
اور کیوں اٹھائیں؟ صرف اس لیے کہ ہم ایسی صداقت کا اعلان کرتے ہیں جسے ہر ایک کو واقف ہونا چاہیے۔ انہیں بھی اس صداقت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہمیں۔ ہو سکتا ہے انہیں ابھی اس بات کا احساس نہ ہو، لیکن وہ وقت دور نہیں جب ہماری مخالفت کرنے کی بجائے یہ لوگ آزادی کے پرچم کے نیچے ہمارے ساتھ آئیں گے۔ ان کی سوجھ بوجھ کو بڑھانے کے لیے ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ساتھیوں، آگے بڑھو۔ پاویل کی آواز میں عزم تھا۔ اس کے الفاظ واضح اور صاف تھے، لیکن مجمع منتشر ہونے لگا۔ ایک ایک کر کے لوگ جلوس کی صفوں سے پیچھے ہٹتے گئے، کچھ گھروں کی طرف چلے گئے، کچھ باڑوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ ماں نے دیکھا سڑک کے سرے پر بے چہرہ لوگوں کی ایک بھوری سی دیوار چوک کے داخلے کا راستہ روکے کھڑی ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے کاندھے پر سنگینیں بے رحمی سے چمک رہی تھیں۔ فوجیوں کی خاموش بے حس و حرکت دیوار جس نے مزدوروں اور ماں کے دل کو خوفزدہ کر دیا، وہ مجمع کے درمیان اپنے لیے راستہ بنانے لگی تاکہ اس مقام تک پہنچ جائے جہاں جھنڈے کے گرد لوگ جمع تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں وہ جانتی تھی، اور کچھ ایسے تھے جن سے وہ واقف نہیں تھی۔ پاویل کہہ رہا تھا، ساتھیوں، ہمیں ساری زندگی آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے قطعی کوئی اور راستہ نہیں۔ لوگ خاموش اور متوجہ ہو گئے۔ جھنڈا اوپر اٹھا اور ایک لمحے کے لیے تھر تھرایا، پھر لوگوں کے سروں پر تیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا، کیونکہ اسے فوجیوں کی بھوری دیوار کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ماں لرز گئی۔ ایک ہچکی سی لے کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ صرف 4 آدمی، پاویل، سموئیلوف، خوخول اور مارزن، مجمع سے الگ تھے۔ وہ 4 لوگ موسیقی کو تال دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ ماں نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ مجمع جو پہلے سڑک پر پھیلا ہوا تھا، اب ان 4 آدمیوں کو جھنڈا آگے لے جاتے ہوئے دیکھ کر شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ کوئی 1 درجن لوگ ان کے پیچھے چلے، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی پیچھے رہ جاتا۔ فیودر جو گیت گا رہا تھا، اس کے الفاظ تھے، تشدد کا خاتمہ ہوگا، لوگ بیدار ہوں گے۔ گانے کے ساتھ لوگوں کی خوفزدہ سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ سامنے کھڑے آفیسر کی آواز آئی، بندوقیں تان لو۔ فوراً ہی سنگینیں لہرائیں اور نیچے ہو گئیں۔ ماں پلک جھپکائے بغیر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ تیز تیز ڈگ بھر کر اپنے بیٹے کے نزدیک آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ آندرے خوخول پاویل کی حفاظت کے لیے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پاویل نے تیز لہجے میں کہا، اپنی جگہ پر جاؤ کامریڈ۔ آندرے سر کو بلند کیے، ہاتھوں کو پیٹھ پر باندھے گیت گا رہا تھا۔ پاویل نے کاندھے سے اسے دھکا دیا اور چلا کر کہا، پیچھے ہٹو، پہلے جھنڈے کو آگے جانا چاہیے۔ افسر نے تلوار گھماتے ہوئے حکم دیا، میں کہتا ہوں منتشر ہو جاؤ۔ ایک لمبا سا آدمی جس کی داڑھی نہیں تھی، گھنی سفید مونچھیں تھیں، ان سے ذرا ہٹ کر چل رہا تھا۔ اس کی پتلون کے دونوں پائچوں میں ایک زرد دھاری تھی۔ اس کی آنکھیں پاویل پر جمی تھیں۔ ماں کی نظریں ان تمام چیزوں کا احاطہ نہ کر سکیں جو اس نے دیکھی تھیں۔ اس کے سینے میں ایک دل خراش چیخ تھی جو ہر سانس کے ساتھ باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اس چیخ سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ لوگ اسے دھکے دے رہے تھے۔ وہ خالی الذہن ہو کر تقریباً بے ہوشی کے عالم میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے مجمع کم ہوتا جا رہا تھا۔ سرخ پرچم کو اٹھائے ہوئے وہ لوگ اور آگے بڑھ گئے۔ خاکی وردی والوں کی دیوار اور زیادہ نزدیک آ گئی، یہاں تک کہ فوجیوں کے چہرے نظر آنے لگے، ایک جیسے مسخ چہرے، مٹیالے زرد رنگ کی قطار۔ اس قطار کے سامنے جلوس والوں کے سینوں کو نشانہ بنائے ہوئے فولاد کے بے رحم سرے چمک رہے تھے۔ ماں کو اپنی پشت پر لوگوں کے بھاگنے کی آواز آئی۔ لوگ چیخ رہے تھے، بھاگ چلو ولاسوف، پیچھے ہٹ جاؤ پاویل۔ شیکوف نے جھلا کر ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، جھنڈا چھوڑ دو پاویل، میں چھپا دوں گا۔ پاویل چیخا، ہٹو، مجھے جانے دو۔ نکولائی نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ گیت ختم ہو گیا تھا، لوگ رک گئے تھے۔ فوجیوں نے ان کے چاروں طرف آہنی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ تقریباً 20 آدمی تھے جنہوں نے پرچم کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ماں تشویش کے مارے ان سے کچھ کہنے کی مبہم خواہش میں ان تک پہنچ گئی۔
بوڑھے لمبے شخص نے پرچم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ سے جھنڈا چھین لو لیفٹیننٹ۔ ایک پستہ قد افسر دوڑتا ہوا پاویل کی طرف آیا۔ اس نے جھنڈے کو پکڑنا چاہا۔ پاویل نے چلا کر کہا، چھوڑو، ہٹاؤ اپنے ہاتھ۔ نکولائی ماں کے نزدیک سے گھونسا دکھاتا ہوا دوڑا۔ بوڑھے شخص نے پیر پٹکتے ہوئے چلا کر کہا، گرفتار کر لو انہیں۔ بہت سے فوجی دوڑے۔ ایک نے اپنی بندوق کا کندہ گھمایا۔ پاویل کے ہاتھ میں موجود پرچم تھر تھرایا، آگے کی طرف جھکا، پھر فوجیوں کے درمیان گر کر غائب ہو گیا۔ ماں ایک زخمی درندے کی طرح چیخ پڑی۔ جواب میں پاویل کی واضح آواز سنائی دی، خدا حافظ ماں، خدا حافظ۔ ماں کے ذہن میں بیک وقت دو خیال آئے۔ وہ زندہ ہے، اس نے مجھے یاد رکھا۔ خدا حافظ میری ننکو۔ ان دونوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی۔ دور فوجیوں کے سروں کے اوپر سے آندرے کا چہرہ نظر آیا۔ وہ مسکرا کر اسے سلام کر رہا تھا۔ وہ چلائی، میرے کلیجے کے ٹکڑوں۔ پاویل اور خوخول نے فوجیوں کے درمیان سے چیخ کر کہا، خدا حافظ ساتھیوں۔ بے شمار آوازوں کی باز گشت نے ان کا جواب دیا۔ یہ آواز کھڑکیوں سے چھتوں تک سے آئی۔ اس پستہ قد افسر نے ماں کو دھکا دے کر کہا، پیچھے ہٹتی ہے یا نہیں عورت؟ ماں نے ایک نظر میں اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے پیروں کے پاس جھنڈے کی چھڑی دو ٹکڑوں میں ٹوٹی پڑی تھی۔ ایک ٹکڑے پر لال کپڑے کا سرا اب تک بندھا تھا۔ ماں نے جھک کر اس ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ افسر نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے دھکا دے کر کہا، میں کہتا ہوں چلی جا یہاں سے۔ ماں آہستہ آہستہ وہاں تک گئی جہاں افسر نے جھنڈے کے ٹکڑے کو پھینکا تھا۔ اس نے پھر اٹھا لیا۔ کسی نے ماں کو کندھے سے پکڑ کر موڑا، اسے لے جاتے ہوئے ہمدردی سے کہا، چلی چلو یہاں سے۔ سڑک سے کچھ پیچھے ماں کو لوگوں کا مجمع نظر آیا۔ چیختے چلاتے، گالیاں دیتے، سیٹیاں بجاتے وہ سڑک پر پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ آخر گھروں کے احاطوں میں غائب ہو گئے۔ بڑی مونچھوں والے ایک نوجوان فوجی نے ماں کے کان میں چیخ کر کہا، ہٹ جا یہاں سے چڑیل، پھر اسے سڑک کے کنارے دھکیل دیا۔ ماں کے گھٹنے جواب دے چکے تھے۔ اس نے جھنڈے کی لاٹھی کو سہارے کے لیے استعمال کیا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ دیواروں کا سہارا لے رہی تھی کہیں گر نہ پڑے۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی، لیکن غیر ارادی طور پر ایک بار پھر اس کے قدم آگے بڑھنے لگے۔ لاٹھی کا سہارا لے کر وہ ایک بار پھر چل پڑی۔ پسینے میں شرابور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ بے ربط الفاظ اس کے ذہن میں چنگاریوں کی طرح چمک اٹھے تھے۔ گلی کے نکڑ پر بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ کسی نے اونچی آواز میں کہا، سنگینوں کی قطار کے سامنے جانا کوئی ہنسی کھیل نہیں دوستوں۔ دوسرا آدمی بولا، تم نے پہلے کبھی ایسا نظارہ دیکھا؟ سنگینیں ان کی طرف چلی آ رہی تھیں اور وہ قدم جمائے کھڑے تھے، بالکل پہاڑ کی طرح۔ میرے بھائی، خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک اور آدمی نے کہا، کیا آدمی ہے پاویل ولاسوف بھی، اور خوخول بھی، ہاتھ پیچھے باندھے تمام وقت مسکراتا ہوا ان کے درمیان جا رہا تھا۔ ماں نے کہا، دوستوں۔ لوگوں نے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیکھ کر بڑی عزت سے اس کے لیے راستہ بنایا۔ ماں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ سنو، خدا کے نام پر سنو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آنکھیں کھول کر نڈر ہو کر دیکھو، یہ سب کچھ کیا ہوا؟ خود ہمارے بچے عدل و انصاف کی خاطر آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ تم سب کے لیے، تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے صلیب پر چڑھ رہے ہیں۔ ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں سچائی اور انصاف ہو۔ وہ سب لوگوں کی بہتری اور بہبود چاہتے ہیں۔ اس کے سینے میں دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا گلا گرم اور خشک ہو گیا تھا۔ الفاظ اس کے وجود کی گہرائی سے جنم لے رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ہر شخص خاموشی سے اس کی تقریر سن رہا ہے۔ اسے محسوس ہوا جو لوگ اتنے نزدیک جمع ہو گئے تھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، واضح اور صاف، کہ لوگوں سے اپیل کرے کہ اس کے بیٹے اور آندرے کے پیچھے چلیں، جنہیں فوجیوں کے ہاتھوں میں جانے دے دیا، جنہیں ان کی قسمت پر چھوڑ دیا گیا۔ غور و فکر سے سنتے ہوئے چہروں پر ایک نظر ڈال کر ماں شفقت کے ساتھ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ہمارے بچے مسرت کی تلاش میں دنیا میں سرگرداں ہیں۔ وہ ہم سب کی خاطر، سچائی کی خاطر آگے بڑھے ہیں۔
وہ ہر اس چیز کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھے ہیں جس کے ذریعے دنیا کے جھوٹے، برے اور لالچی لوگوں نے ہمارا گلا گھونٹا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے نوجوان دنیا بھر کے محنت کشوں کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اکیلا مت رہنے دو، ان کا ساتھ مت چھوڑو، ان کو تنہا مت رہنے دو۔ ان بچوں پر بھروسہ کرو جنہوں نے سچائی کا اعلان کیا ہے، جس کی خاطر وہ اپنی جانیں قربان کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اس کی آواز رک گئی، وہ چکرائی، شاید بے ہوش ہونے والی تھی۔